بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کل ساون کا موسم چل رہا ہے، اور یہ آج کل کا جو موسم ہے یہ درخت لگانے کے اعتبار سے بہت ہی اہم موسم ہے، اور یہ درخت لگانا یہ انسان کی، جانوروں کی، ہم سب کی ضرورت بھی ہے، اور یہ درخت لگانا عبادت بھی ہے۔ تو لہٰذا اس کو صرف ضرورت کے طور پر ہی نہیں لگانا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ عبادت بھی ہے۔ اور پھر درختوں کے لیے یہ جو آج کل ساون کا موسم ہے یہ اس وجہ سے بھی زیادہ اہم ہے کہ زمین بہت زرخیز، زمین بہت زیادہ نرم ہو چکی ہوتی ہے، اور آج کل کے موسم کے اندر اگر درخت زمین میں لگایا جائے تو اس پودے کی جڑیں زمین کے اندر پہنچنا، سرایت کرنا، یہ سارے کام بہت آسان ہو جاتے ہیں، تو بہت جلدی پودا جو ہے وہ نشو و نما پکڑتا ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ آج کل کے موسم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جو آج کل کا موسم ساون کا چل رہا ہے، اس موسم کے اندر درخت زیادہ سے زیادہ لگانے چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ درخت لگانا ضرورت بھی ہے اور عبادت بھی ہے، تو یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی درخت لگائے۔ تو جو سب سے آخری اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درخت اپنے دست نبوت سے لگائے۔ ایک مشہور واقعہ ہم سنتے بھی رہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آزاد کرنے کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہودی سے پوچھیں کہ اس کا مطالبہ کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔ تو یہودی نے کہا کہ میرا مطالبہ یہ ہے کہ 300 درخت آپ لگائیں، اور وہ درخت جب پھل دیں گے تو پھر آپ آزاد ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ 300 درختوں کا انتظام کرو اور 300 گڑھے کھودو۔ فرمایا کہ جب گڑھے کھود لیے جائیں تو پھر مجھے بلانا، میں خود اپنے ہاتھ سے درخت لگاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اپنے دست نبوت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگائے۔ تو کھجور کا درخت جو کافی دیر کے بعد بڑا ہوتا ہے اور کافی سالوں کے بعد پھل دیتا ہے، تو 1 سال کے اندر وہ کھجور کے جو پودے لگائے تھے وہ باقاعدہ درخت بھی بن گیا، اور پھر 1 سال کے اندر اس نے پھل بھی دینا شروع کر دیا۔ تو معلوم ہوا، تو بہرحال اس سے یہ بات تو معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے درخت لگانا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی نے بھی درخت لگائے، آخری نبی علیہ السلام کے درخت لگانے کا تذکرہ بھی ہمیں ملتا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، سنت ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کو اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت لگا رہے ہیں، پودا لگا رہے ہیں، اس کو پانی دے رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، تجھے میں ایک ایسا طریقہ نہ بتلاؤں درخت لگانے کا کہ جو اس سے بھی اچھا ہے؟ فرمایا کہ تو سبحان اللہ پڑھ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تو یہ پڑھے گا تو تیرا اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر درخت لگا دیں گے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام بھی درخت لگاتے تھے، جس طرح انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، ایسے صحابہ کرام کی بھی سنت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے کو اتنی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا کہ اگر درخت کی قلم تمہارے ہاتھ کے اندر ہے اور قیامت برپا ہو جاتی ہے اور تمہیں چند لمحات ملتے ہیں، فرمایا کہ تم گڑھا کھود چکے ہو اور درخت کی قلم تمہارے ہاتھ کے اندر ہے، تو قیامت قائم ہو گئی۔
اگر تمہیں چند لمحے بھی مل گئے تو تمہیں چاہیے کہ وہ قلم، وہ پودا فوراً تم زمین کے اندر گاڑ دو، اس پر بھی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اتنا انتہائی مشکل ترین مرحلہ کہ قیامت برپا ہو رہی ہے، لیکن اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر قلم ہاتھ میں ہے درخت کی، پودے کی، اور گھڑا کھود چکے ہو تو یہ موقع بھی خالی نہ جانے دو، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو آپ خود اس بات سے اندازہ لگائیں کہ درخت لگانے کی اہمیت کتنی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی درخت لگاتا ہے تو اس سے جو بھی انسان یا جانور کوئی بھی چیز فائدہ حاصل کرے گی تو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ تو صدقہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ ہاتھ سے مال خرچ کر لیا جائے، صرف صدقہ یہی ہے، بلکہ مسکرا دینا یہ بھی صدقہ ہے، تو درخت لگا دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور بھی بہت سارے طریقے صدقے کے شریعت نے بیان فرمائے۔ تو بہرحال یہ درخت لگانا یہ بھی صدقہ ہے۔ ہم مثال کے طور پر انسان اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے یا جانور اس کے پتے کھا لیتا ہے درخت کے، انسان کو، جانور کو، جس کو بھی کسی اعتبار سے بھی فائدہ ہو تو یہ صدقہ ہی صدقہ ہے، ثواب ہی ثواب ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ جو درخت ہمارے آباء و اجداد نے لگائے تھے تو آج ہم ان سے نفع حاصل کر رہے ہیں، اور ہم یہ فخر سے کہتے ہیں کہ یہ درخت میرے دادا جی نے لگایا تھا، یہ میرے والد محترم نے یہ درخت لگایا تھا، یہ فلاں بزرگ نے درخت لگایا تھا۔ تو درخت کئی سینکڑوں سال تک بھی بعض درخت چلتے رہتے ہیں۔ تو ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن یہ درخت جب تک رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہ درخت صدقہ جاریہ بنیں گے۔ تو ہم اگر گرمیوں کے موسم میں خاص طور پر ہم جب سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے گاڑی کھڑی کرنی ہے، ہم نے موٹر سائیکل کھڑی کرنی ہے، ہم نے خود کہیں رکنا ہے، تھوڑا سا آرام کرنا ہے، تو ہم فوراً درخت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم درخت ڈھونڈتے تو ہیں لیکن ہم درخت لگاتے نہیں ہیں۔ تو جس طرح ہم فکر کے ساتھ درخت ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی سایہ دار درخت مل جائے جس کے نیچے ہم گاڑی کھڑی کر لیں، ہم موٹر سائیکل کھڑی کر لیں، ہم اپنی سواری کھڑی کر لیں، ہم خود تھوڑی دیر رک جائیں، تو جس اہمیت کے ساتھ ہم سایہ تلاش کرتے ہیں، درخت ڈھونڈتے ہیں، تو ایسی اہمیت کے ساتھ ہمیں درخت لگانے بھی چاہیے۔ ہمیں اس بات کی بھی ہم سب کو فکر کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ جو درخت لگانا ہے اس کے بارے میں سائنسی تحقیق بھی یہ ہے کہ ایک جو درخت ہے وہ 36 بچوں کو آکسیجن مہیا کرتا ہے، اور جو 10 درخت اگر ہم لگا دیتے ہیں مثال کے طور پر تو 10 درختوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ 1 ٹن اے سی کے بقدر جو ٹھنڈک ہے وہ ماحول کے اندر فراہم کرتا ہے۔ تو آج کل ہم دیکھیں کہ ہر طرف کالونیاں بن رہی ہیں، درخت بڑی تیزی کے ساتھ کاٹے جا رہے ہیں، تو جتنی تیزی کے ساتھ درختوں کو کاٹا جا رہا ہے اتنی تیزی کے ساتھ درخت لگائے نہیں جا رہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کی فکر کریں، اس بات کی کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگانے والے بنیں۔ شام کے اندر یہ پہلے رواج تھا، ملک شام کے اندر، کہ اگر کوئی مہمان کسی کے پاس بن کر جاتا تو وہ 7 درخت اپنے ساتھ لے کر جاتا، نشانی کے طور پر وہاں پر وہ درخت چھوڑ کر آتا، وہ پودے ساتھ لے کر جاتا۔ تو پھر جو میزبان ہوتے وہ ان پودوں کو بڑی فکر کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ لگاتے اور اس کو پانی دیتے، اس کی حفاظت کرتے کہ فلاں مہمان ہمارے پاس آیا تھا، یہ پودا اس کی نشانی ہے۔ جب وہ سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد دوبارہ آئے گا تو جب وہ دیکھے گا کہ میں جو نشانی دے کر گیا تھا، جو میں تحفہ دے کر گیا تھا، انہوں نے اس کو پانی دیا، اس کو سنبھالا، تو وہ اس دوبارہ آنے والے مہمان جو ہے جب دوبارہ آئے گا تو اس کا درخت کو دیکھ کر دل خوش ہوگا، وہ دعائیں دے گا۔ تو وہاں پر یہ پہلے رواج ہوا کرتا تھا، یعنی وہ رواج بھی اس لیے بنا کہ کسی نہ کسی بہانے سے درخت لگنے چاہیے، درخت زیادہ سے زیادہ عام ہونے چاہیے۔ ایک ملک کے اندر گورنمنٹ نے یہ قانون بنا دیا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کے نام کا درخت لگا کر ہمیں آ کر اطلاع کرو۔ تو اب دیکھیں تو اگر اس قانون پر عمل ہوا ہوگا تو اس ملک کے اندر جتنے افراد، جتنے بچے، جتنے نوجوان تو اتنے ہی درخت، تو کتنا فائدہ ہوگا۔
تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس بات کی ہم فکر کرنے والے بنیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں تاکہ ہمارے لگائے ہوئے درختوں سے انسانوں کو بھی فائدہ ہو، جانوروں کو بھی فائدہ ہو، خلق خدا کو فائدہ ہو۔ تو خلق خدا کا فائدہ ہم جتنا زیادہ سوچیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہم پر رحم کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ فرمائے کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، فرمائے کہ زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور اس حدیث شریف کا ترجمہ کسی نے کیا خوب کیا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش برین پر۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہم خلق خدا پر مہربانی کرتے ہوئے، انسانوں پر، جانوروں پر، ہر ایک پر مہربانی کرتے ہوئے ہم درخت لگائیں، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ ہم دنیا سے چلے جائیں گے انشاءاللہ، قبر کے اندر بھی اس درخت لگانے کا ثواب ہمیں قبر کے اندر پہنچتا رہے گا۔ تو اس لیے ہم سب اس بات کی نیت کریں کہ انشاءاللہ اس موسم کے اندر اور ہر سال یا جب بھی موقع ملے تو ہم انشاءاللہ ضرور کوئی نہ کوئی درخت لگاتے رہیں گے۔ پھر آخری بات یہ کہ صرف درخت لگا دینا کافی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر زیادہ کمال یہ ہے کہ اس درخت کی حفاظت بھی کی جائے، اس درخت کی حفاظت بھی کی جائے۔ اس کا حال یہ ہے کہ درخت لگانے سے پہلے اس بات کو دیکھ لیا جائے کہ جگہ کے انتخاب کے اندر ذرا تھوڑی سی محنت کر لی جائے، کوشش کر لی جائے، ساتھیوں سے مشورہ کر لیا جائے کہ کون سی جگہ بہتر رہے گی درخت لگانے کی، تاکہ کل کو کوئی وہ درخت کاٹے نہ، تاکہ وہ لگایا ہوا جو پودا ہے کل کو بڑا درخت بن سکے۔ تو اس حوالے سے دوست احباب سے، ساتھیوں سے مشورہ کر لیا جائے کہ یہ جگہ مناسب ہے یا نہیں، کسی ایسی مناسب جگہ پر درخت لگایا جائے، پودا لگایا جائے، تاکہ مہینے 2 مہینے کے بعد اس کو اکھیڑنا نہ پڑے، اس کو ہمیں کاٹنا نہ پڑے۔ پھر دوسرا یہ کہ جانوروں وغیرہ سے، بکری وغیرہ سے، جانور وغیرہ سے بھی اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جس وقت تک وہ درخت نہیں بن جاتا، وہ مضبوط نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اس کے ارد گرد کوئی اینٹیں جوڑ کر یا کوئی باڑ وغیرہ کا انتظام کر لیا جائے، تاکہ وہ جو ننھا منا پودا ہے تاکہ وہ ذرا محفوظ رہے۔ تو انشاءاللہ جب ہم اس کی حفاظت کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ جب وہ بڑا درخت بن جائے گا تو پھر ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ بس درخت لگا دیا پھر اس کے بعد اس کو پانی بھی نہ دیا، اس کا کوئی خیال بھی نہ کیا، تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تو یہ ہے کہ درخت لگانے کے بعد اس کو پانی بھی دیا جائے، اس کی حفاظت بھی کی جائے، تاکہ وہ پودا مستقبل کے اندر بڑا درخت بن سکے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔